اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شاباش. شاب آپ لوگ خود بولیے. مدرسے آنے میں دیر ہو گئی پھر بھی آپ نے مجھے معاف کر دیا. کیوں؟ بیٹے دین اور عبادت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی. یہاں تو آپ اپنی خوشی اپنی مرضی سے آتے ہیں تعلیم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں پر آپ کا رشتہ صرف اللہ سے. وہ تو سب سے بڑا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے بیٹے. جاؤ بیٹھو. ہاں بچوں, تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو مذہب اسلام کے 5 ارکان بتائے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟ جی مولوی صاحب. ہاں تو بتائیے تو کون کون سے ہیں؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولوی صاحب, میرے ابو اور امی بھی اس سال حج کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ. بیٹے خوش نصیب ہیں تمہارے والدین جنہیں اللہ رب العزت اپنا مہمان بنانے اپنے گھر بلا رہا ہے. مولوی صاحب, کیا سچ میں اللہ کا کوئی گھر بھی ہے؟ ہاں بیٹی, خانہ کعبہ جو مکہ شریف میں ہے وہی اللہ کا گھر ہے. لیکن مولوی صاحب, آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہر جگہ رہتا ہے. ہاں بیٹے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ رہتا ہے. اب دیکھیے نا, جیسے آپ یہاں موجود ہیں لیکن آپ کے امی اور آپ کے ابو آپ کے گھر میں آپ کا ذکر کر رہے ہوں گے, تو ان کے لیے آپ وہاں بھی موجود ہیں اور یہاں بھی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی. جہاں جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے وہ وہاں وہاں موجود ہوتا ہے بیٹے. لیکن مولوی صاحب, اللہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ یہی تو اس کی قدرت ہے بیٹے. جو دکھائی دے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک نور ہے
ایک تجلی ہے جو نہ دیکھی جا سکے ایسی روشنی، تجلی اعظم صدا لبیک کی حج کا زمانہ یاد آتا ہے، حرم کی پاک سرحد کا ترانہ یاد آتا ہے، دعائیں مانگنا وہ ملتزم پر کس طرح بھولوں، تڑپنا اور مچلنا گڑ گڑانا یاد آتا ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ علم اور ایمان کی روشنی سے نوازے۔ مولوی صاحب، لوگ جہاں حج کرنے جاتے ہیں وہ کون سا ملک ہے؟ وہ سعودی عرب ہے بیٹے، نبیوں کی سرزمین۔ سنا ہے وہاں ریت ہی ریت ہے، ہاں ہے تو۔ تب تو وہاں خوب گرمی ہوتی ہوگی۔ ہاں بیٹے، دن میں تو خوب گرمی ہوتی ہے، لیکن رات میں چاند اور ستاروں کی ٹھنڈک رہتی ہے، اور چاندنی رات میں عرب بدوؤں کے لگے ہوئے دور دور تک کے خیمے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ مولوی صاحب، یہ حج کیا ہوتا ہے اور لوگ حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ حج ایک عبادت ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری، لیکن بیٹے یہ عبادت دوسری تمام عبادتوں سے مختلف ہے، الگ ہے۔ اچھا پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب کمانے کے لیے نماز پڑھ کر ہم دعا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے۔ عبادت کر کے بندہ اللہ سے اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں عطا کی، ہمیں روزی دیتا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دلاتا ہے، کیا اس کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان نہیں ہے؟ جی مولوی صاحب، اسی لیے تو ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک، گویا ہم اللہ کی عبادت اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف دھیان لگانا پڑتا ہے، ہم اس کی طرف یکسوئی اور توجہ سے دھیان لگاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا دھیان دنیاوی بکھیڑوں میں بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی خیالات ستاتے ہیں، ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ وہ ہماری ایسی عبادت کو بھی قبول کر لیتا ہے؟ لیکن جو لوگ حج کرنے کے لیے اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر گھر سے دور وہاں اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات سے لو لگاتے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس مقام کا عالم، اس کی رونق، اس کی بہار، وہ ماحول جہاں اس کی زبان پر صرف اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف خدا کی یاد ہوتی ہے، اس کی نظر کے سامنے صرف خدا کا گھر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، دھکوں اور کچلے جانے کی پرواہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ارے کیا ہوا مولوی صاحب کو؟ کیا ہوا مولوی صاحب کو؟ مولوی صاحب، او مولوی صاحب، ہاں کہاں کھو گئے آپ؟ نہیں، ہاں سبحان اللہ،
کیا اللہ کی شان، کیا منظر، کیا سما ہوتا ہے حج کا. یہ اس پاک زمین کا معجزہ ہی تو ہے کہ انسان وہاں بے خود ہو جاتا ہے. تبھی تو اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، بابرکت اور لوگوں کے لیے موجب ہدایت. وہاں پر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا. مولوی صاحب حج کے لیے تو بہت خرچہ آتا ہوگا، غریب بیچارے حج کیسے کریں گے؟ بیٹے ویسے تو ہر مسلمان کو اللہ حج نصیب کرے، لیکن جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، ان پر حج فرض ہے. کیا حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ تو نیت پر منحصر ہوتا ہے بیٹے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے گا اور بس حج کر کے اپنے گناہ معاف کروا لے گا تو غلط سمجھتا ہے. حج کی ادائیگی کے بعد انسان بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. بیٹے حج ایک جہاد ہے، ایک ایسا جہاد جس میں ایک حاجی طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. یہیں اسی گھر میں وہ اپنی زندگی کے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہے. ہر قدم پر اسے لاکھوں ثواب عطا ہوتے ہیں اور لاکھوں گناہوں سے وہ نجات پاتا ہے. تب تو میں بھی حج کرنے جاؤں گا مولوی صاحب. بیٹے اللہ تمہاری اور ہر مسلمان کی یہ آرزو پوری کرے. آمین. مولوی صاحب یہ اللہ کا گھر اللہ نے خود ہی بنایا ہوگا نا؟ نہیں بیٹے، گھر تو اللہ کا ہے لیکن اسے بنایا ایک اللہ کے چاہنے والے نبی نے جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے دنیا سے برائیاں مٹانے کے لیے اور دنیا کے لوگوں کو نیک راہ دکھانے کے لیے لاکھوں نبی بھیجے، جن میں سے آخری نبی ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. نبوت انہی پر ختم ہو گئی. اچھا بیٹے آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ ہمارے پہلے نبی کا کیا نام تھا؟ ہاں ضرور. کیوں نہیں مولوی صاحب، آپ نے ہی تو بتایا تھا ہمارے پہلے نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام جن کی ہم سب اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام. تو سب سے پہلے خدا کا گھر انہوں نے ہی بنایا. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی جگہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعلیم کی. بچوں ان کی قربانی والا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں مولوی صاحب بتائیے نا کیا واقعہ ہے؟ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اگر تم میری خوشنودی اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے زیادہ پیاری اور عزیز چیز ہم پر قربان کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام عزیز تھے. وہ ان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. باپ رے، مطلب قربانی؟ ہاں بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دل مضبوط کر کے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی. اللہ کی قدرت، چھری تین بار بے دھار ہو گئی، اس کی دھار ہی ختم ہو گئی. اور جب آخری بار اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ فرما روائی پسند آئی تو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا خدا کی راہ میں قربان ہو گیا. مولوی صاحب یہ دمبا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دمبا
बेटे बकरी की नस्ल का एक फरबा एक जानवर होता है, लंबा चौड़ा बड़े बड़े बालों वाला, उसकी दुम पर एक चक्री होती है, इसीलिए उसको दुम्बा कहते हैं, दुम्बा। फिर क्या हुआ मौलवी साहब? फिर अल्लाह ताला ने खुश होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहीम, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली, अब तुम हमारे घर की बाकायदा तामीर करो, जहां सारे आलम से अहले ईमान आए, अपने गुनाहों पर नादिम होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, हमारी राह में कुर्बानी करें और हम उनके गुनाहों को माफ करें। तो क्या लोग उसी दिन से हज करने जाने लगे? नहीं बेटे, हज तो इस्लाम में पहले भी था, लेकिन उसकी शक्ल अलग थी। अब मुसलमान जो हज करने के लिए जाते हैं वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक है। खुदा ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों पर फर्ज है कि जो खुदा के घर तक जाने की हैसियत रखते हैं वो उसका हज करें। लेकिन मौलवी साहब, हिंदुस्तान से इतना दूर हज का सफर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। बेटे ये सफर कोई आम सफर नहीं है, इसमें पाक व पाकीज़गी, नज़्म व ज़ब्त, तहज़ीब व अदब, सब्र व इस्तिक़लाल है। अपने नफ्स की और दुनिया की ख्वाहिशात पर काबू पाना, तकलीफ़ों का, मुश्किलात का सामना करना ही असल हज है। हज का एक मकसद और भी है बेटे। वो क्या है मौलवी साहब? देखो, इस्लाम का एक बहुत अहम उसूल है मसावात। मसावात का मतलब समझते हो ना? अच्छा, मैं समझाता हूँ। देखो बेटे, मसावात का मतलब होता है बराबरी, यानी दुनिया का हर शख्स, हर आदमी बराबर है, ना ही कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। अल्लाह के उस घर में दुनिया के कोने कोने से, हर मुल्क से, हर कौम के लोग आते हैं। अलग अलग फिरके, अलग अलग जमात के होते हैं, लेकिन हज के दौरान सभी एक साथ, एक ही लिबास में, एक ही घर की तरफ मुंह करके एक ही खुदा की इबादत करते हैं। वहाँ लोग एक दूसरे को सिर्फ सलाम करने या हाथ मिलाने नहीं जाते, बल्कि अखुवत, भाईचारा, इत्तेहाद और इंसानियत का सबक लेने जाते हैं। अल्लाह की एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए उसके दरबार में हाजिर हो जाते हैं। वहाँ न कोई चीनी होता है, न जापानी, न हिंदुस्तानी रहता है, न बांग्लादेशी, न रूमी, न शामी, न यमनी, न ईरानी। वहाँ सारे लोग एक ही खानदान के फर्द हो जाते हैं, सिर्फ उस पाक परवरदिगार के बंदे बनकर रह जाते हैं। हमने सच कहा मौलवी साहब, मेरे अब्बू और अम्मी बड़े खुश नसीब हैं। एक और खुशी की बात सुनाओ, मेरे अब्बू और अम्मी हवाई जहाज से जा रहे हैं, पहली बार हज पे जा रहे हैं और पहली बार हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा बेटे, तुमको मालूम है अगर तुम्हारे अब्बू आज से 4-5 साल पहले हज करने के लिए जाते तो उन्हें पानी के जहाज से जाना पड़ता, जिसमें महीनों लग जाते। ये जरूर है कि उस जमाने में कुछ हाजी हवाई जहाज से भी जाते थे, क्योंकि हज के लिए हवाई खिदमत शुरू हो चुकी थी। लेकिन सन 1995 से जब से पानी के जहाज बंद हो गए, तमाम हाजी हवाई जहाज से ही आने जाने लगे। अरे जल्दी जल्दी मौलवी साहब, अभी हम लोग हवाई जहाज का टिकट लाते हैं और हज करने चलते हैं। अरे ठहरो बेटे, नहीं ऐसे थोड़ा ही होता है कि कोई भी टिकट निकाल ले हवाई जहाज का और जाकर बैठ जाए उसमें। बेटे उसका एक तरीका होता है जिसमें नज़्म व ज़ब्त है। इस तरह से अगर हर कोई हज करने के लिए जाने लगे तो बड़ी बदनज़मी हो जाएगी बेटे। तो फिर बताइए ना, हज करने कैसे जाते हैं मौलवी साहब? बेटा हज करने के लिए सरकार ने एक मरकजी हज कमेटी बनाई है जो हज से मुतालिक सारा काम देखती है। इसका दफ्तर मुंबई में है। इसके अलावा हर रियासत में एक हज कमेटी होती है
حج کمیٹی ایک حج کے ختم ہوتے ہی دوسرے حج کا اعلان کر دیتی ہے۔ وہاں ایک طرح کا درخواست فارم ہوتا ہے، اس کی 3 کاپیاں اپنی تمام معلومات بھر کر 12 عدد فوٹو کے ساتھ کمیٹی کے دفتر میں جمع کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رجسٹریشن فیس اور وہاں رہنے سہنے کا پیشگی کرایہ لگ بھگ 5280 روپے کے ڈرافٹ کے ساتھ ریاستی حج کمیٹی میں جمع کرنا ہے۔ ہر ریاست میں مسلم آبادی کے تناسب سے حج کمیٹی کے لیے حاجیوں کا کوٹا مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر درخواست فارم کی تعداد کوٹے سے کم یا اس کے برابر ہوئی تو تمام حاجیوں کا فارم منظور کر لیا جاتا ہے، کسی کو بھی مایوس نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر درخواست فارم کی تعداد کوٹے سے زیادہ ہو تو لاٹری کے ذریعے حاجیوں کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ اب یہیں ٹھہرے مولوی صاحب، میں ابھی ابو سے پیسے لے کے آتا ہوں اور ہم سب ساتھ چلیں گے حج پہ۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے بیٹے، لیکن سنو، یہ کام تو پچھلے مہینے ہی ختم ہو چکا۔ جو خوش نصیب تھے انہیں اس سال کی حج کی اجازت بھی مل گئی، جیسے تمہارے ابو کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 3 سالوں سے سب درخواستیں منظور ہو رہی ہیں اور ہر ایک آدمی کو حج کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پچھلے سال ہی ہماری حج کمیٹی اور دوسری ایجنسیوں کے ذریعے قریب 1 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے ہمارے ملک سے گئے۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ بولتے بولتے ہنسنے لگے؟ بیٹے مجھے ہنسی اس لیے آ گئی کہ کچھ حاجیوں کو حیرت بھی ہوئی اور شکایت بھی کہ مکہ شریف میں انہیں کل 2.5 میٹر جگہ رہنے کے لیے دی گئی۔ ایک کمرے میں 8 حاجیوں کو رکھا گیا۔ اب تم ہی لوگ بتاؤ، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مکہ شریف میں حج کے وقت تقریباً 30 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب بھائی اتنے لوگوں کا انتظام کرنا کوئی کھیل تو نہیں ہے۔ ارے ہاں بچوں، تو میں کہاں تھا؟ چپ لو، ابھی تک ہم ہوائی جہاز میں ہی ہیں۔ ارے نہیں بھائی، ابھی ہم لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہی کہاں ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس ہوائی جہاز میں اور کہاں سے بیٹھنا ہے۔ مطلب پہلے جہاز صرف ممبئی سے روانہ ہوا کرتے تھے، اس لیے ہندوستان بھر کے حاجی پہلے ممبئی آتے تھے، پھر وہاں سے جدہ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ اب ذرا سوچو تو بچوں، آسام سے آنے والا حاجی، کشمیر سے آنے والا حاجی کتنی کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا کر بسوں میں، ریل گاڑیوں میں 5 6 دنوں میں ممبئی پہنچتا تھا اور پھر صرف 5 گھنٹے کے اندر جدہ روانہ ہو جاتا تھا، وہاں پہنچ جاتا تھا وہ۔ لیکن اب ہماری سرکار نے چنئی سے، کلکتہ سے اور دلی سے اور بنگلور سے بھی ہوائی خدمات شروع کر دی ہیں۔ جموں سے اور کیرل سے آنے والے حاجیوں کے لیے تو ایک اور بھی سہولت ہے بیٹے، وہ لوگ مقامی اڑانوں کے ذریعے اپنے نزدیکی شہر دلی یا چنئی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے جدہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلو بھائی، یہ مشکل تو آسان ہو گئی، لیکن ایک اہم بات تو رہ ہی گئی۔ وہ کیا مولوی صاحب؟ جس پیسے سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں وہ پیسہ کیسا ہے؟ کہیں حرام کی کمائی تو نہیں ہے؟ چوری، بےمانی، 420 سے، امانت میں خیانت کر کے، کسی یتیم یا بیوہ کا حق مار کر تو نہیں کمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن ذریعوں سے کمائے ہوئے پیسے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، ان پیسوں سے حج جائز نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے حلال کی کمائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے بچوں، اس بات کو یاد رکھنا۔ چلو بھائی انور میاں، تمہارے ابو نے حلال کی کمائی اکٹھا کی، حج کی درخواست منظور ہو گئی ان کی، تو اب ان سے کہیے کہ باقی پیسہ بھی جمع کر دیں تاکہ دوسرے انتظامات ہو سکے۔ ارے ہاں بیٹے انور، تم نے بتایا تھا کہ تمہاری امی بھی حج کرنے جا رہی ہیں۔ جی مولوی صاحب۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ حج کرنے جا رہی ہیں۔ عورتوں کا بنا محرم کے حج کرنا درست نہیں ہے۔ مولوی صاحب، یہ محرم کیا ہوتا ہے؟ محرم وہ مرد ہوتا ہے بیٹے جس سے اس کے خون کے رشتے کی عورتوں کو پردہ نہیں کرنا ہوتا،
जैसे शौहर, बेटा, भाई, बाप। हाँ भाई, तो अब आगे क्या करना है? और क्या करना है मौलवी साहब? जिस तारीख को टिकट हो उस तारीख को अबू हवाई जहाज में बैठ जाएंगे और फुर्र से अल्लाह के घर पहुंच जाएंगे। अरे वाह, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? कुछ सामान वामान नहीं लेना है, कुछ तैयारी वगैरह नहीं करना है क्या? अच्छा, वो भी करनी पड़ती है? हाँ बेटे, अब देखो ना, अल्लाह के घर जा रहे हैं, इतनी दूर इबादत करने, अपने गुनाहों से तौबा करने, तो बेटे कुछ दुआएं वगैरह तो याद करनी ही पड़ेंगी। अब वहां जाकर हमें सिर्फ नमाज ही थोड़ी पढ़नी है, बहुत ढेर सारी दुआएं मांगनी है, हज करना सीखना है। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती की वजह से हज अधूरा रह जाता है, और बेटे अधूरा हज कभी कबूल नहीं होता। इसके लिए हज कमेटी की तरफ से एक किताब मिलती है, उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। उसमें हज के सारे अरकान, सारी दुआएं लिखी हैं, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कहाँ कौन सी दुआएं पढ़नी हैं, ये सब उस किताब में लिखा हुआ है। दुआएं अरबी में हैं और अरबी में पढ़ना अफजल है। अबू को तो पढ़ना ही नहीं आता, फिर वो कैसे? अनवर बेटे, अगर तुम्हारे अब्बू अरबी नहीं पढ़ सकते तो वो अपनी मादरी जबान में दुआएं मांग सकते हैं, अल्लाह कबूल करता है। परवरदिगार दिलों की जबान समझता है बेटे, सिर्फ मफहूम पढ़ लेना ही काफी है। चलिए ना मौलवी साहब, और कितनी तैयारी करनी है? अरे ऐसे कैसे चलिए भाई, अभी तो लोगों से मिलना है, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार। हाँ हाँ मौलवी साहब, दावत खाएंगे, खूब दावत खाएंगे। गलत, बिल्कुल गलत। ये दावत, फूल, हार, ये सब खामखा की रस्में हैं, कोई जरूरत नहीं है इनकी। खैर, मैं कुछ और ही कहने जा रहा था। देखो बेटे, हम दुनियादारी और दुनिया का कारोबार छोड़कर आखिरत कमाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो दुनियावी जिम्मेदारियां हम पर हैं वो किसी को सौंप कर ही जाना चाहिए। अगर किसी का कारोबार है या छोटे छोटे बच्चे हैं तो किसी की निगरानी में देना होगा, ताकि उनको यहाँ का ख्याल बार बार न सताए। और हाँ, सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप किसी से या कोई आपसे बरसों से नाराज है, नाचाकी है, बातचीत बंद है, तो हज पर जाने से पहले उसे मनाइए, उससे माफी मांगिए और उसको माफ कीजिए। कहिए, अल्लाह तुम्हें माफ करे, हमें भी माफ करे। बेटे अनवर, ये सब बातें अपने अब्बू को बता देना। मैं कुछ जरूरी सामान की लिस्ट भी बनाकर तुम्हें दे दूंगा, वो अपने अब्बू को दे देना, जिसे वो साथ में ले जाएं। और हाँ, हवाई जहाज में बैठने से पहले अपनी सेहत की जांच जरूर करवा लें। उनसे कहना कि यहाँ के सरकारी अस्पताल से अपना पूरा इलाज करवाएं। अगर मलेरिया का खतरा हो तो उसकी दवाइयाँ भी 1 हफ्ते पहले ही इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा दिमागी बुखार का टीका लगवाकर उसका सर्टिफिकेट भी साथ रखना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट जद्दा के हवाई अड्डे पर दिखाना होगा। इसके अलावा अपने साथ कुछ दवाएं भी ले जाएं, खास तौर से इलेक्ट्रॉल पाउडर, क्रोसिन, मेटासिन और दूसरी बुखार की दवाइयां भी साथ ले लें। रोजाना इस्तेमाल की दवाइयां जरूर साथ रखनी चाहिए। वैसे मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और मिना में सरकारी अस्पताल और दवाखाने हैं जो हाजियों की खिदमत के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं और वहां पर उनको मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन इसकी नौबत ही ना आए, इसका ख्याल पहले से रखें। बेटे, अपने अब्बू से बता देना कि सऊदी अरब में बहुत बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उससे हमेशा बचें। अगर कभी किसी खुली हुई जगह में हो तो धूप की गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ और पांव ढांक कर रखें। शरबत और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और हाँ, हैजे से बचने के लिए शक्कर और नमक का मिला हुआ पानी हमेशा पीते रहें। दौरान हज किसी किस्म की जिस्मानी तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखें।
समझ गए ना बेटे? जी मौलवी साहब। मौलवी साहब, अब और क्या बाकी है? बस अब क्या, अब तो सामान बांधना रह गया। अरे हाँ, सामान पर याद आया बच्चों के, कुछ हाजी लोग अपने साथ इतना ज्यादा सामान ले जाते हैं कि उनके लिए मुसीबत बन जाता है वो, और हज के रास्ते में रुकावट। अच्छा तो तुम लोग बताओ इसके लिए क्या करना चाहिए? कम से कम सामान लेना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। सामान हल्का हो और इतना हो कि उसे आसानी से उठाया जा सके। हर एक सामान पर न मिटने वाली रोशनाई से अपना नाम, पता, मौल्लिम का नाम वगैरह जरूर लिख लें, और हज कमेटी की तरफ से दिए गए लेबल में मालूमात भर के अपने हर एक सामान पर चिपका लें। तुम्हारे अब्बू को इस तरह अपना सामान हवाई अड्डे पर और दूसरी जगहों पर तलाश करने में आसानी होगी। यहाँ से 25 किलो सामान आप हवाई जहाज पर फ्री ले जा सकते हैं, लेकिन वापसी पर सामान के साथ साथ 10 किलो खजूर और 1 डिब्बा आब जमजम लाने की रियायत है। आपको मालूम है बच्चों, बाज लोग तो 50-50 किलो तक खजूर ले आते हैं, और सामान का वजन मुकर्रर हद से बढ़ जाने पर हवाई अड्डे वालों को काफी किराया देना पड़ता है। मजे की बात तो यह है कि खजूर की कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वजन के मामले में हमेशा मुहतात रहना चाहिए। अनवर बेटे, अब मैं जरूरी सामान की जो लिस्ट बता रहा हूं उसे अच्छी तरह याद करके अपने अब्बू को दे देना। 2 जोड़ी एहराम का सफेद कपड़ा 2.5 गज का 42 इंच चौड़ा, एक तौलिए के कपड़े का हो और दूसरा सादे सूती कपड़े का, एक चमड़े की बेल्ट जिससे एहराम को अच्छी तरह कसकर बांध सकें, 2 जोड़ी हवाई चप्पल, पानी का डिब्बा या कैनवास बैग, एक छोटा सा बैग कंकरियों के लिए, एक हैंड बैग, एक प्लास्टिक का लोटा, कप और गिलास, एक जानमाज, तस्बीह और सजदेगाह, 2 तौलिए, एक लुंगी, एक कंबल, कैंची, सुई और धागा, दाढ़ी बनाने का सामान, टॉर्च, साथ में ज्यादा सेल, फर्स्ट एड और आम दवाइयाँ जैसे हाजमोला, बाम वगैरह, बिना खुशबू वाला साबुन नहाने के लिए, कपड़े धोने का पाउडर और तेल बालों के लिए, नाश्ते का सूखा सामान मिना और अरफात के लिए, एक हल्की जंजीर और नायलॉन की रस्सी सामान बांधने के लिए, 2 छोटे छोटे ताले अपने सूटकेस या सामान में लगाने के लिए, एक बड़ा ताला कमरे में लगाने के लिए जिसकी 2 या 3 चाबियां हों, धूप का चश्मा। और सब तो ठीक है मौलवी साहब, लेकिन एक ताले की 2-3 चाबियां किस लिए? अरे बुद्धू, एक खो जाए तो दूसरी, दूसरी खो जाए तो तीसरी, समझा? और अगर सारी खो जाए तो? चुप! अनवर मियां ने जो कुछ कहा वो भी किसी हद तक ठीक है, अगर आप अकेले कमरे में रहते हैं तो। लेकिन बच्चों, यहाँ मसला दूसरा है। कई हाजी लोग इबादत करने या तवाफ करने के लिए अपना कमरा बंद करके चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके साथ में उसी कमरे में दूसरे हाजी हजरात भी रहते हैं जिन्हें चाबी ना होने की वजह से तकलीफ हो सकती है। लिहाजा 2-3 या इससे ज़्यादा चाबियां बनाकर रखना चाहिए। और अगर आप एक ही खानदान के कई लोग एक ही कमरे में रहते हैं तो भी यही करना चाहिए ताकि उन्हें सहूलत हो। हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे, अपने साथ कोई नशीली चीज न रखें, पता है इसकी सजा मौत है। हाँ तो बच्चों, ये तो रही हमारे घर से निकलने की पहले की तैयारी। अब इसके बाद हम अपना गांव, कस्बा या शहर छोड़कर उस शहर को जाएंगे जहां से हमें जद्दा के लिए हवाई जहाज मिलेगा। अच्छा हाँ, एक बात तो बताओ, हमारे यहाँ से सबसे नजदीक का हवाई अड्डा कौन सा है? मुंबई। शाबाश बेटे, वहां कम से कम 2 रोज पहले पहुंच जाना चाहिए और सीधे हज कमेटी के दफ्तर जाकर अपने जरूरी कागजात, पासपोर्ट या पिलग्रिम पास, टिकट, पैसों का ड्राफ्ट, शिनाख्ती कार्ड,
اسٹیل کے پترے والا شناختی بازوبند وغیرہ حاصل کر کے ان تمام چیزوں کو بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ کاغذات نہ صرف ہمارے ہندوستانی ہونے کا پکا ثبوت ہیں، بلکہ ہماری پہچان، ہماری شناخت کے لیے بھی بے حد ضروری ہیں۔ بہت سے حاجیوں کا پاسپورٹ وغیرہ کھو جانے پر انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اپنا پاسپورٹ نمبر اور دوسری معلومات اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ ساتھ ہی اپنے فوٹو کی کچھ کاپیاں بھی رکھ لیں۔ یاد رہے، اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ آپ سوٹ کیس یا لگیج میں نہ ڈال دیں، اسے اپنے پرس میں یا چھوٹے ہینڈ بیگ میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر افسروں کو دکھانے کے لیے آسانی سے نکال سکیں۔ اپنا ہوائی جہاز کا ٹکٹ خاص طور سے بہت احتیاط کے ساتھ سنبھال کر رکھنا چاہیے، اگر یہ کھو گیا تو پھر ہوائی اڈے سے ہی واپس آنا پڑے گا۔ اب اتنے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں آپ بھٹک بھی سکتے ہیں، اس کارڈ سے آپ کو مدد ملے گی۔ حاجیوں کو اپنا پتہ، اپنے سامان کی تعداد، کیفیت، اپنی ٹیکسی یا بس کا نمبر، یہ سب کچھ ایک ڈائری میں لکھ کر ہمیشہ اس ڈائری کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور ہاں، اپنے معلم کا نام، پتہ یا فون نمبر زبانی یاد رکھنا چاہیے۔ اب چلیے ہوائی اڈے پر۔ ہوائی اڈے پر جہاز کے وقت سے 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ضروری ہے، اور خیال رہے ہوائی اڈے پر بھیڑ بھاڑ، دھوم دھڑاکا نہ کریں۔ اور کئی لوگ تو اپنے ساتھ 10-20 دوست اور رشتہ دار لے کر چلے آتے ہیں، یہ سخت نادانی ہے بیٹے۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھیں، کسی سے کوئی پیکٹ وغیرہ نہ لیں، اس میں خطرہ ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد پھول، ہار اور خوشبو وغیرہ بالکل منع ہے، یہ سب غیر اسلامی ہیں اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں بچوں، ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ یہ احرام کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں باندھتے ہیں؟ بیٹے، احرام بنا سلے ہوئے سفید کپڑے کو کہتے ہیں، جسے لپیٹ کر سارا بدن ڈھانکا جاتا ہے۔ حاجی جب حج یا عمرہ کی نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ یعنی لبیک پڑھ لیتا ہے تو اس پر کچھ حلال اور مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں، اور احرام باندھنا فرض ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اپنے تمام بندوں کو ایک ہی رنگ کے، ایک ہی طرح کے لباس میں اپنے گھر میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس سے خدا کی وحدانیت، اسلام کی شان، مساوات، اتحاد اور یکسانیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور بچوں، احرام باندھنے کے لیے 3 باتیں لازمی ہیں۔ پہلی، عمرے کے نیت سے احرام باندھنا۔ دوسری، تلبیہ یعنی لبیک پڑھتے رہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی میں حاضر ہوں، اے رب میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اس کا ورد نیند سے اٹھتے ہی کریں، ہر فرض اور نفل نماز کے بعد کریں، سواریوں کے قریب پہنچنے پر پڑھیں، سواریوں پر چڑھتے اور اترتے وقت پڑھیں۔ اور تیسری چیز ہے پابندی، یعنی احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزوں پر سختی سے پابند رہیں۔ آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، شکاری کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پیڑ پودے نہیں کاٹ سکتے ہیں، نہ مچھر مکھی جوں وغیرہ مار سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، بال توڑ بھی نہیں سکتے، خوشبو اور سرمے کا استعمال نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سر کو ٹوپی یا عمامے سے نہیں ڈھانک سکتے ہیں۔ اس کا مطلب احرام سے پہلے سب ضروری کام کر لینا چاہیے۔ ہاں بیٹے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے بدن کو اچھی طرح سے پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ ناخن و مونچھیں وغیرہ تراش لیں،
बगल वगैरह के गैर जरूरी बाल साफ कर लें। अब बच्चों, जिस दिन हज की फ्लाइट मुकर्रर हो उस दिन एहराम बांधें। हज दूसरी इबादत से बिल्कुल अलग है। बेटे, हज 3 तरह के होते हैं। पहला हज तमत्तो, दूसरा हज क़िरान और तीसरा हज मुफरद। हिंदुस्तान से जाने वाले हाजी हज तमत्तो की नियत करके जाते हैं। इसमें पहले 2 रकत नफिल नमाज पढ़कर उम्रे की नियत की जाती है। ऐ अल्लाह, मैं नियत करता हूँ उम्रा की, तू मेरे लिए इसे आसान कर दे और इसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी ही रजा के लिए मैंने उम्रा की नियत की है और एहराम बांधा है। जब हाजी मीकात से गुजरे तो हालत एहराम में हो। मीकात उस जगह को कहते हैं जहां हज के इरादे से मक्का शरीफ जाने वाले हाजियों के लिए एहराम का बांधना लाजमी होता है। बगैर एहराम बांधे उस जगह से गुजरना जायज़ नहीं है। मीकात 5 होते हैं। हिंदुस्तान से जाने वालों के लिए कोह यलमलम का इलाका मीकात है। ये समंदर में आती है और जहाज वाले इसकी इत्तला पहले से दे देते थे। उस मकाम से पहले ही एहराम जहाज पर ही बांध लिया जाता था। लेकिन बच्चों, पानी के जहाज तो बंद हो गए। सारे हाजी हवाई जहाज से ही जाते हैं और हवाई जहाज से कोह यलमलम का अंदाजा नहीं होता। हालांकि इसकी इत्तला दी जाती है, लेकिन अब तुम ही सोचो, हवाई जहाज में वजू करना, नफिल पढ़ना, एहराम बांधना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले हवाई अड्डे पर ही एहराम बांध लेते हैं। हम वहाँ एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ से सारी दुनिया को तहजीब की रोशनी मिली। वहाँ पर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के नामो-नामूस पर आँच आए, हमारी बदनामी हो। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे बच्चों? हरगिज नहीं मौलवी साहब, ये तो बुरी बात है। हवाई जहाज में दुआएं पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते आप जद्दा पहुंचे। जद्दा हवाई अड्डे के ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा सामान टूट फूट और परेशानी से बचने के लिए अपने पास ही रखें। इससे सामान की हिफाजत भी रहेगी। कागजात और पासपोर्ट अपने हाथ ही में रखें ताकि सऊदी हुक्काम और हवाई अड्डे के अफसरों को दिखाने में आसानी हो। इससे टाइम की बचत भी होगी। अपने सामान से कभी गाफिल ना रहें। वहाँ पर जद्दा हवाई अड्डे के हॉल में आपको हिंदुस्तानी सफारत खाने का अमला भी दिखाई देगा जो आपकी रहनुमाई करता रहेगा। अब सबसे पहले आप अपना बैंक ड्राफ्ट कैश करा लें, क्योंकि अगर आप कैश नहीं कराते हैं तो बाद में आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बस पर बैठते ही आपका मुअल्लिम आपका पासपोर्ट ले लेगा और बैंक ड्राफ्ट बगैर पासपोर्ट के कैश नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद आप सही बस पर बैठें और ये देख लें कि आपका सामान उसी बस में रखा गया है कि नहीं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ये सब बातें जो मैंने बताई हैं याद रहेंगी ना? हाँ मौलवी साहब, सब याद है। आपकी बात में एक कान में डाल के ये कान से निकाल के अपने दिमाग में बैठा देता हूँ, कहीं तो मैं आपको डरा दूं। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर आप जद्दा के हवाई अड्डे से आगे बढ़िए ना। हाँ तो बच्चों, हम जद्दा हवाई अड्डे से बाहर आए और एक ऐसी सरजमीन पर कदम रखा जिसकी तमन्ना हर मुसलमान रखता है, जिसकी आरज़ू हर मुसलमान के दिल में होती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़मीं जिस पर नबियों के कदमों के निशान हैं, वो ज़मीं जो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का शरफ हासिल कर चुकी है, जहाँ के पेड़ पौधे, परिंदे चरिंदे और ज़र्रे ज़र्रे ने आपका दीदार किया है। वो पाक सरजमीन
جہاں کے چپے چپے پر آپ کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ اس زمین پر لوٹنے اور لپٹنے کو جی کرتا ہے، اس کی خاک سے اپنے جسم کو پاک کرنے کا جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر۔ मौलवी साहब ہاں क्या हुआ? نہیں، کچھ نہیں بیٹے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھو گیا تھا۔ अगर आप खो जाएंगे तो हम सो जाएंगे, इसलिए हमें भी वहाँ साथ ले चलिए। جدہ ہوائی اڈے پر ہم اپنے سارے کام نپٹا کر بس میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ شریف پہنچنے سے پہلے ہمیں غسل کر لینا چاہیے، خیر وہاں پہنچ کر بھی غسل کر سکتے ہیں۔ لیجئے، ہم مکہ شہر میں داخل ہو گئے۔ وہ دیکھیے دور وہ پہاڑیوں کے بیچ اونچے اونچے مینار نظر آ رہے ہیں نا، وہی حرم شریف ہے، کعبۃ اللہ۔ چلیے چلیے درود شریف پڑھیے، تکبیر پڑھیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تلبیہ کا ورد بھی کیجیے۔ تو بچوں، ہم لوگ مکہ شریف پہنچ گئے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلم کے دفتر میں جانا ہے، یا جہاں ہمیں ٹھہرایا جائے گا اس مکان میں جائیں گے۔ اور باہر جاتے وقت زیادہ پیسہ ساتھ نہ لے جائیں، اس سے چوری کا خطرہ ہے۔ ادھر آپ نے پلک جھپکائی اور ادھر سامان غائب۔ बाप रे, वहाँ चोरी भी होती है। लेकिन मौलवी साहब, आपने तो कहा था वो खुदा का घर है, तो वहाँ चोर भी पहुँच जाते हैं। دیکھو بیٹے، کسی کے ماتھے پر یہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کس نیت سے جا رہا ہے۔ लेकिन मौलवी साहब, आपने तो बताया था वहाँ सब हज करने जाते हैं, अल्लाह की इबादत करने जाते हैं। ہاں یہ سچ ہے، مگر کچھ لوگ وہاں بھیک مانگنے کی نیت سے جاتے ہیں، کچھ خرید و فروخت اور کاروبار کی نیت سے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ چور اور اچکے وہاں چوری کی نیت سے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ان کا حج تو ہوتا نہیں، وہ تو صرف اپنا مقصد اور غرض پوری کر کے لوٹ آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں وہاں ہر وقت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ ہاں بالکل رہنا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب، ہم لوگ عبادت کریں گے یا اپنے سامان پہ دھیان رکھیں گے؟ ہاں اسی لیے وہاں پر زیادہ سامان، پیسہ، زیورات وغیرہ لے کر نہیں جانا چاہیے، تاکہ چوری کا ڈر ہی نہ ہو اور ہم بے فکر ہو کر اپنے حج کے ارکان پورے کر سکیں۔ آگے بتائیے نا۔ تو سب سے پہلے ہم غسل اور وضو کر کے عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف جائیں گے۔ حرم شریف، جسے مسجد الحرام بھی کہتے ہیں، اس میں ہم کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن باب السلم سے داخل ہونا افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیکبہ سے ہی داخل ہوا کرتے تھے، جو مشرقی سمت میں ہے، زمزم کے قریب ہے۔ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے بڑھائیں، نگاہیں فرش پر جما کر چلیں۔ تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد ہم برآمدے میں سے ہو کر گزریں گے تو حرم شریف کے صحن میں آ جائیں گے، اور جب ہم نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ ہمارے سامنے ہوگا، اس پر نظریں جما دی جائیں اور یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یعنی شروع اللہ کے نام سے، اور سلامتی ہو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری مغفرت عطا فرما، اور خوب دعائیں مانگیں۔ پلک جھپکائے بغیر جو بھی دعا مانگیں گے وہ پوری ہوگی، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ کیا دعائیں مانگے؟ سب سے افضل دعا ہے کہ اس کی ساری جائز دعائیں تا زندگی پوری ہوتی رہیں۔ تو اب طواف شروع ہوتا ہے۔ حجر اسود کی ٹھیک سیدھ میں کالے پتھر کی بنی ایک پٹی فرش پر نظر آئے گی، آپ اس پر جہاں جگہ ملے کھڑے ہو جائیں، حجر اسود کی طرف منہ کریں،
دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، بسم اللہ بحمدہ کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ طواف کے وقت کعبہ آپ کی بائیں طرف ہوگا۔ پہلے 3 چکروں میں داہنے شانے سے احرام کو گرا لیں اور تیزی سے اکڑ اکڑ کے چلیں، اس کو استبا کہتے ہیں۔ طواف کے دوران اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو چاروں کلمے پڑھتے رہیں۔ مقام ابراہیم کے پاس سے گزریں تو درود شریف پڑھیں۔ رکن یمنی سے حجر اسود کے بیچ یہ دعا پڑھتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ تو مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ مولوی صاحب، یہ دعا تو ہمیں بھی یاد ہے، ہر نماز کے بعد ہم یہی دعا پڑھتے ہیں۔ شاباش بیٹے شاباش، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کثرت سے پڑھی ہے۔ تو اس طرح ہم حجر اسود تک پہنچ جائیں گے بچوں، اور ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر چکر میں ہم حجر اسود کو بوسہ دیں گے اور رکن یمنی کو چھو کر 7 چکر پورے کریں گے۔ مولوی صاحب اگر یہ دعا بھی یاد نہ کر سکے تو؟ بیٹے اتنا یاد کرنا تو ضروری ہے، لیکن پھر بھی اگر یاد نہ ہو تو سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کا دور ہی کافی ہوگا، اور اپنے دل میں یا اپنی زبان سے جو بھی دعا مانگنا چاہیں مانگتے رہیں۔ اگر طواف کے دوران فرض نماز کا وقت ہو جائے تو طواف روک کر پہلے نماز ادا کریں، بعد میں جہاں سے طواف چھوڑا تھا آگے پورا کریں۔ طواف پورا ہو جانے پر ہم پر طواف کی 2 رکعت نماز واجب ہو گئی۔ یہ 2 رکعت نفل ہم مقام ابراہیم میں آ کر ادا کریں تو بہتر ہے۔ اگر جگہ نہ ملے تو حرم شریف کے صحن میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کے بعد ہی طواف مکمل ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات کا دھیان رہے، اس دوران ہمیشہ حالت وضو میں ہی رہیں۔ اب ہم مقام ابراہیم میں دعا مانگیں جو ضرور پوری ہوتی ہے۔ مولوی صاحب، یہ مقام ابراہیم کیا ہوتا ہے؟ بیٹے جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی باقاعدہ تعمیر شروع کی تھی، وہ پتھر جس جگہ پر رکھا ہوا ہے وہ جگہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ مقام ابراہیم میں طواف کی نماز سے فارغ ہو کر ہمیں ملتزم کی طرف آنے کی کوشش کرنا ہے۔ ملتزم حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کا درمیانی 5 یا 6 فٹ اونچی دیوار کا ایک حصہ ہے۔ خانہ کعبہ میں یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے اور دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ملتزم پر اپنا سینہ لگا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں یہ موقع مشکل سے ہی مل سکتا ہے، پھر بھی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا سے فارغ ہو کر زمزم کی طرف جائیں اور خوب پیٹ بھر کے آب زمزم پئیں۔ اپنے منہ اور بدن پر چھڑکاؤ بھی کریں گے۔ زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم۔ اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق اور نفع رساں علم اور ہر ایک بیماری سے شفا کا طالب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں زمزم خوب کثرت سے پیو، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے اور ہر دعا کی قبولیت ہے۔ ہاں اب سمجھ میں آیا کہ بیماروں کو زمزم کیوں پلاتے ہیں اور صحت مند لوگ بھی کیوں پیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، یعنی بیماروں کی شفا کے لیے، تندرستوں کی جزا کے لیے، گناہوں سے مغفرت کے لیے۔ جب کوئی آدمی موت کے قریب ہوتا ہے تو بھی
موت کی تکلیف کم کرنے اور مغفرت کے لیے اس کے منہ میں زمزم ڈالتے ہیں۔ اب ہم عمرہ کا آخری مرحلہ سعی کریں گے، یعنی صفا اور مروہ کے بیچ دوڑیں گے۔ مسجد الحرام سے حجر اسود کے بالکل سامنے کی طرف کچھ فاصلے پر ایک گنبد اور ایک مینار نظر آتا ہے جو اوپری منزل پر ہے۔ دراصل یہ دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ ان کی چوٹیاں حرم شریف کے شمالی دالان کے دونوں طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ پہلے تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کھلا ہوا ریتیلا میدان تھا، لیکن اب ان کے درمیان سنگ مرمر کا 2 منزلہ برآمدہ بنا دیا گیا ہے۔ عام طور پر نیچے کی منزل میں سعی کی جاتی ہے، لیکن جب حاجیوں کا ہجوم ہو تب اوپری منزل اور چھت پر بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ مولوی صاحب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں دوڑ لگانا، صحیح کرنا کیوں ضروری ہے؟ صفا اور مروہ کی سعی کا تعلق دراصل حضرت بی بی ہاجرہ سے ہے۔ یہ عمل حاجیوں کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نیک بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شاہ نامہ اسلام میں شاعر حفیظ جلندھری نے کیا خوب کہا ہے، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، وہ رونے لگے، لیکن اس وقت وہاں بیابان، سنسان ریگستان تھا، دور دور تک پانی کا کہیں ایک قطرہ نہیں تھا، اور گرمی اللہ کی پناہ بے حد۔ بی بی ہاجرہ سے اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے ننھے اسماعیل کو وہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹار دیا اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ کبھی انہیں مروہ کی پہاڑی پر پانی کا سراغ لگتا تو کبھی صفا کی، لیکن وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ دونوں طرف سے ڈھلان ہے۔ حضرت اسماعیل کہیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں، اس لیے ہر بار بی بی ہاجرہ دوڑ کر وہاں سے گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ کوشش بے حد پسند آئی۔ ذرا اس کی قدرت دیکھو، حضرت اسماعیل کی ننھی ننھی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ پر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور کبھی نہ رکنے والا پانی جاری ہو گیا۔ ایسے خشک ریگستان میں آج تک لامحدود مقدار میں جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ تو چلیں اب صحیح کرنے؟ ہاں ضرور۔ چلیے صفا کے گنبد اور مینار کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم کعبے کی طرف منہ کر کے صحیح کی نیت کرتے ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اے اللہ، میں صفا مروہ کے درمیان 7 چکروں کی سعی کرتا ہوں، صرف تیری بزرگ ذات کے لیے، پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور مجھ سے وہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ جو شخص خوش دلی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک
اللہ قدردان ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ اب آپ کا پہلا چکر شروع ہوگا، دعا پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف چلیں گے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں آپ کو 2 ہری بتیاں الگ الگ جگہ لگی دکھائی دیں گی، جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ ان 2 بتیوں کے بیچ صرف مرد حاجیوں کو دوڑ کر چلنے کا حکم ہے۔ صفا اور مروہ کے چکروں کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر کہتے ہیں، اور پھر مروہ سے صفا تک آئیں تو دوسرا چکر۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ سر منڈوا لیں گے یا بال تراش کر چھوٹے کروا لیں گے۔ عورتوں کے لیے انگلی کے صرف 1 پور کے برابر بال کٹوانے کی اجازت ہے۔ اب عمرہ مکمل ہو گیا، اپنا احرام آپ اتار سکتے ہیں اور اس کی پابندیوں سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو اپنے روزمرہ کے کپڑے پہننے ہیں۔ مطلب حج پورا ہو گیا؟ ارے نہیں بیٹے، ابھی تو صرف عمرہ ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ ایک ہی دن تو جدہ نہیں پہنچ جاتے نا، تھوڑے تھوڑے لوگوں کا گروپ وہاں روزانہ ایک کے بعد ایک پہنچتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ 15 دن یا اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں وہ طواف اور عمرہ کر کے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سفر کے 2 دن ملا کر انہیں کم سے کم 10 دن رہنے کا موقع وہاں مل جاتا ہے۔ یہاں حاجی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں، اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، دوسرے مقدس مقامات کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ بچوں، وہ کون سا شخص ہوگا جو مدینہ شریف میں زیادہ سے زیادہ نہ رکنا چاہے؟ دل چاہتا ہے کہ ایک نماز اور پڑھ لیں، ایک بار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کر لیں، لیکن یہ تو دوسرے حاجیوں پر زیادتی ہوگی بچوں، کیونکہ مدینہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں ایک ساتھ اتنے آدمی نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کا دل کتنا بھی کرے لیکن وہاں 10 دن سے زیادہ رہنا مناسب نہیں ہے، یہی ٹھیک بھی ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ شریف سے حج کے پہلے آپ اپنے معلم کی اطلاع پر مکہ شریف واپس آتے ہیں۔ تو کیا مولوی صاحب باقی حاجی مدینہ شریف نہیں جاتے؟ جو حاجی ہندوستان سے یا دوسرے ملکوں سے بعد میں پہنچتے ہیں وہ حج کے ارکان پورے کر کے یعنی حج مکمل کرنے کے بعد ہی مدینہ شریف جا سکتے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب، اب آگے حج کے ارکان کیسے ہوں گے؟ اور کیا بنا احرام کے ہوں گے؟ نہیں بیٹے، احرام حج کا ضروری رکن ہے، اور ابھی تو منا، عرفات، مزدلفہ، جمرہ اور قربانی وغیرہ باقی ہے۔ میں آپ کو ایک ایک جگہ پر اطمینان اور سکون کے ساتھ لے چلتا ہوں۔ ہاں، تو ذی الحج مہینے کی 8ویں تاریخ کو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ جی ہاں مولوی صاحب، ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم شروع ہوتا ہے۔ شاباش بیٹے، تو 8 ذی الحج کو مکہ شریف سے مینا کی روانگی کے لیے تیاری کر لیں، احرام دوبارہ باندھ لیں۔ اب وہ تمام پابندیاں دھیان میں رکھ لیں جو پہلے بتائی گئی ہیں۔ انور بیٹے، تمہیں وہ سب باتیں یاد ہیں نا؟ جی ہاں مولوی صاحب، احرام کی حالت میں وہاں تو نہ شکار کر سکتے، مچھر جوئی نہ مار سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ بس بس بس، شاباش، تم تو کافی ذہین ہو بیٹے۔ پھر نہیں تو کیا؟ اس کے بعد 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مختصر سا سامان لے کر مینا کی روانگی کے لیے رات ہی سے تیار رہنا ہوگا، پھر اپنے معلم کی اطلاع پر مینا کے لیے کوچ کرنا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب، ہم نے تو سنا تھا وہاں آگ لگ گئی تھی اور بہت سارے حاجی۔ ہاں بیٹے، یہ ایک عبرتناک حادثہ ہمارے ان حاجیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا جو اپنے خیموں میں کھانا پکا رہے تھے۔ دیکھو بچوں، ہزاروں لاکھوں حاجی کپڑے کے عارضی خیموں میں رہتے ہیں، اگر وہ اس میں کھانا پکائیں گے، آگ جلائیں گے
تو ذرا سی غفلت بھی اس طرح کے حادثے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ معصوم حاجیوں کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ منا میں تمام حاجی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ دوسرے دن یعنی 9 ذی الحج کو فجر کی نماز بھی منا میں ہی ادا کریں گے۔ یہ پانچوں نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منا میں ہی ادا کی تھیں۔ منا میں نمازوں کے علاوہ دوسری عبادتوں، تلاوت قرآن وغیرہ میں مصروف رہیں۔ رات دن توبہ استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سارے حاجی کیا ہر جگہ پیدل ہی جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا انتظام معلم کرتا ہے، بس کا انتظام ہوتا ہے۔ دیکھو بچوں، حج کرتے وقت ویسے حاجی اپنی مرضی سے کہیں نہیں آ جا سکتا، اسے تو اپنے معلم کے کہنے پر چلنا ہے۔ ہاں، تو 9 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے کے فوراً بعد عرفات جانا ہوگا۔ کچھ حاجی لوگ منا گئے بغیر عرفات چلے جاتے ہیں، وہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی خاص وجہ ہو تو بات الگ ہے۔ خیر، عرفات کے لیے رواں دواں ہزاروں لاکھوں حاجیوں کا یہ قافلہ دور تک انسانوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ سب ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اب نہ قومیت کی پرواہ، نہ زبان کا خیال، نہ رنگ کی پرواہ، سبھی کندھے سے کندھا ملا کر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ سب اللہ کے بندے، اللہ کے مہمان، اللہ کے بلاوے پر چلے جا رہے ہیں، اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی رٹ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک۔ انسانوں کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر عرفات پہنچ جاتا ہے۔ عرفات پہنچنے پر جو حاجی حضرات مسجد نمرہ کے قریب ہوں، وہ زوال کا وقت گزرتے ہی مسجد کی حدود میں ظہر اور عصر ایک ساتھ، ایک اذان اور 2 اقامت سے امام صاحب کے پیچھے دونوں نمازیں پڑھیں گے۔ وہیں حج کا خطبہ بھی دیا جاتا ہے۔ باقی حاجی حضرات اپنے اپنے خیمے میں یہ دونوں نمازیں الگ الگ پڑھیں گے۔ یہ دونوں نمازیں صرف مسجد نمرہ میں ہی قصر کی طرح پڑھی جاتی ہیں۔ بچوں، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مسجد نمرہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنوائی تھی؟ تو اس نماز کے بعد ہم جبل رحمت پر جاتے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا اور امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ مولوی صاحب، عرفات کی اتنی اہمیت ہے؟ ہاں بیٹے، ظہر سے مغرب کے بیچ عرفات کی حاضری حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ میدان مغفرت کہلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر دنیا میں الگ الگ جگہوں پر چھوڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال کے بعد وہ اسی میدان میں ملے اور اللہ نے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ اسی لیے عرفات بہت پاک اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر خواہش یہاں پوری کرتا ہے۔ کیا سچ مچ اللہ میاں عرفات میں اتنا مہربان ہو جاتا ہے مولوی صاحب؟ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، جب عرفات کا دن ہوتا ہے، جہاں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں کو، وہ دور دور سے چل کر مستق آئے ہیں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تنے تنہا، لاچاری اور مایوسی کی حالت میں، فکر مند، چلچلاتی دھوپ اور گرمی میں بھٹکتے ہوئے میرا نام لے کر مغفرت طلب کر رہے ہیں۔
فرشتوں گواہ رہنا میں نے انہیں معاف کر دیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اے اللہ تیری شان جل جلالہ. ہاں تو بچوں، میدان عرفات میں عصر اور مغرب کے بیچ ٹھہرنے کی بہت اہمیت ہے. اس کے بعد سورج ڈوبتے ہی مغرب سے پہلے ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے. مولوی صاحب ایک بات تو آپ بھول گئے. اچھا وہ کیا؟ مغرب کی نماز تو پڑھی ہی نہیں. اس دن مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی جاتی. مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جائے گی. ہمیں مزدلفہ جلد سے جلد پہنچنا ہے. مزدلفہ ایک کھلا ہوا میدان ہے. وہاں پر حاجی اپنے ساتھ لائی ہوئی کپڑے کی چادر پر کھلے آسمان کے نیچے جہاں جگہ مل جائے رات بھر قیام کریں گے. مزدلفہ میں ساری رات جاگنا افضل ہے، اور یہاں بھی ساری رات عبادت، درود اور تلبیہ میں گزارنا چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد رات ہی میں اسی میدان سے 50، 60 یا 70 کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے جمع کر لیں. صبح کی نماز پڑھ کر منا واپس جانے کی تیاری کریں. جب وادی محشر کے قریب سے گزریں تو بہت تیزی سے نکل جائیں. یہاں رکنا گناہ ہے. منا پہنچتے ہی اپنا سامان اپنے خیمے میں رکھ دیں اور کنکریاں لے کر جمرات پہنچیں. یہاں آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 کھمبے نظر آئیں گے. جو کھمبا منا کی طرف ہے اس کا نام جمرت اولا ہے، یعنی چھوٹا شیطان، اور جو بیچ میں ہے اس کا جمرت الوسطی یعنی درمیانی شیطان کہتے ہیں، اور جو مکہ کی طرف ہے اسے جمرت العقبہ یعنی بڑا شیطان کہتے ہیں. پہلے دن اسے ہی کنکری مارنی ہے. یہاں پہنچ کر کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ داہنی طرف منا، بائیں طرف کعبہ شریف اور سامنے جمرہ ہو. پھر ہاتھ کافی اونچا اٹھا کر 7 کنکریاں ماریے ایک ایک کر کے، اور ہر بار یہ دعا پڑھیں: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے، تاکہ شیطان ذلیل ہو اور اللہ کی رضا ہو جو بڑا مہربان ہے. یہ دعا ایک ایک کنکری پر پڑھی جائے اور ماری جائے. یہ عمل طلوع آفتاب سے مطلب سورج نکلنے سے دوپہر تک کریں. اس کے بعد وہاں نہ ٹھہریں، فوراً پلٹ آئیں. مولوی صاحب یہ شیطان کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ تم ہی سوچ کر بتاؤ. اچھا میں ہی بتائے دیتا ہوں. دراصل یہ عمل کر کے انسان اپنے اندر کے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. رمی جمرہ کے بعد اب صرف 3 ارکان باقی رہ جاتے ہیں جن کو پورا کرنے پر حج مکمل ہو جاتا ہے. پہلا ہے قربانی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی پیروی ہے جس میں آپ نے اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا. منا کی فروخت گاہ میں مختلف قسم کے جانور ملتے ہیں. بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے. صرف اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا عمل ہے حلق یعنی سر منڈوانا. مرد حاجی پورا سر منڈوائے. عورتوں کو انگلی کے 1 فور برابر. بال کٹوا کر احرام کھول دیں اور نہا دھو کر اپنا روزمرہ کا لباس پہن لیں. اس کے بعد آپ کو مکہ شریف طواف زیارت کے لیے جانا ہے. یہ حج کا تیسرا اور آخری رکن ہے. بس اب حج مکمل ہو گیا. طواف زیارت 10 ذی الحج اور 12 ذی الحج تک ہو جانا چاہیے. یہ طواف معاف نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بدل دے کر ادا ہوگا. طواف زیارت ختم ہوتے ہی ساری پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. احرام کے پہلے جو کچھ بھی آپ پر حلال تھا وہ سب دوبارہ حلال ہوگا. یاد رہے طواف زیارت احرام کھول کر نہا دھو لینے کے بعد روزمرہ کے کپڑوں میں ہی کیا جاتا ہے، احرام کی حالت میں نہیں.
طواف زیارت میں ہم وہ سب عمل کریں گے جو عمرہ کرتے ہوئے کیے تھے، صحیح بھی کریں گے۔ اس سے فارغ ہو کر ہم مینا جائیں گے۔ 11 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک مینا میں ہی رہنا ہے۔ 11 ذی الحج مینا میں زوال کے بعد سے صبح صادق تک رمی کریں گے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر بیچ والے شیطان کو اور پھر بڑے شیطان کو، اور عبادت اور رمی کریں۔ 12 ذی الحج کو پھر پہلے ہی کی طرح تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں۔ اب حج کے تمام ارکان ادا ہو چکے ہیں، یعنی حج پورا ہو گیا۔ تو حج کی نعمت عظمہ آپ لوگوں کو حاصل ہو چکی۔ اب ہم مکہ شریف لوٹ آئیں گے۔ جو حاجی ابھی تک مدینہ شریف نہیں گئے ہیں ان کے جانے کا انتظام معلم کرے گا، باقی لوگ مکہ شریف میں اپنے وطن لوٹنے تک رہیں گے۔ اب لوگوں کو اپنے وطن آنے کی جلدی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہوائی جہاز کی تاریخ بدلوانے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب ہم اپنا سامان سمیٹ کر کھجور اور زمزم لے کر جدہ ہوائی اڈے پر آ جائیں گے۔ پھر تو ہمارے گھر کھجور اور زمزم آئیں گے، خوب کھائیں گے، خوب پئیں گے۔ کیا؟ لیکن کھجور 10 کلو اور زمزم 1 ڈبہ۔ اور نہیں تو کیا۔ جدہ ہوائی اڈے پر معلم آپ کا پاسپورٹ واپس کر دیتا ہے۔ اب بھیڑ کی وجہ سے یہاں 30 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ویسے قدرتی بات ہے کہ 30-40 لاکھ حاجی حضرات 30 دنوں کے اندر اندر اپنے ملک واپس جاتے ہیں، تو بھائی تھوڑی بہت بھیڑ اور افراتفری تو ہوگی ہی۔ ویسے اس موقع پر ہمارے حاجی حضرات کو صبر اور استقلال سے کام لینا چاہیے۔ اپنے کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ یہ سب ٹھیک ٹھاک رکھیں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو فوراً دکھا دیں، ٹائم کی بچت ہوگی۔ سامان کم سے کم ہوگا تو پریشانی بھی کم ہوگی۔ ہاں، ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ حج کے موقع پر ہماری سرکار کے سفارت خانے کا پورا عملہ قدم قدم پر حاجیوں کی مدد کے لیے مستعد رہتا ہے۔ آپ کا سامان کھو جائے، آپ کا کاغذ کوئی کھو جائے یا آپ کی کوئی ذاتی پریشانی ہو تو بس آپ ان تک پہنچ جائیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ویسے اگر تھوڑی سی احتیاط برتی جائے تو ظاہر ہے پریشانی کم ہوگی۔ ہاں، کچھ حاجی لوگ ایسے موقع پر غصہ کرنے لگتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے کام میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ اور ویسے بھی حج کر لینے کے بعد غصے پر قابو رکھنا تو آنا ہی چاہیے، کیوں انور؟ جی مولوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، مجھے حج کی ساری باتیں معلوم ہو گئی۔ اب میں بھی حج کرنے جاؤں گا۔ آمین ثم آمین۔ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہر مسلمان کی یہ تمنا پوری کرے۔ مولوی صاحب، آپ نے حج کب کیا؟ بیٹے اللہ نے کچھ سال پہلے ہی مجھے یہ موقع عطا کیا۔ اب تو اللہ سے دعا ہے کہ مرحوم والد کے لیے وہ مجھے حج بدل نصیب کرے۔ مولوی صاحب، یہ حج بدل کیا ہوتا ہے؟ بیٹے اگر کوئی صاحب حیثیت کسی مجبوری کی وجہ سے حج کو نہ جا سکے، بہت سخت بیمار ہو، انتقال کر گیا ہو، تو اس کے بدلے کسی دوسرے ایسے آدمی کو حج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جو پہلے سے حج کر آیا ہو، اسی کو حج بدل کہتے ہیں۔ اس میں بھیجنے والے کو حج کا پورا ثواب ملتا ہے۔ اچھا مولوی صاحب، جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور خوب روپے کماؤں گا تو میں سب سے پہلے آپ کو حج بدل کرواؤں گا۔ ارے واہ، جیتے رہیے۔ ابو، میرے ابو آ گئے، میرے ابو السلام آ گئے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی صاحب، ابھی انور نے بتایا کہ آپ بھی حج کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں مولوی صاحب، مولوی صاحب یہ سب آپ کی دعاؤں کا طفیل ہے جو مجھے حج کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں بھائی، جو اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا۔ پروردگار آپ پر حج کی منزلیں آسان کرے۔ میں ابھی ان بچوں کو یہی بتا رہا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ میں وہاں کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ آپ سے ایک درخواست ہے بھائی، وہاں جا کر دعا کیجیے گا کہ پروردگار مجھے حج بدل نصیب کرے، اور
जब रोज़े अक़दस पर पहुँचे तो वहाँ मेरा सलाम ज़रूर पेश करें। मौलवी साहब, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली, हम सब हज करने जा रहे हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं भाई। मौलवी साहब, आपसे बेहतर आलिम हमें और कहाँ मिलेगा, आप भी हमारे साथ हज करने जा रहे हैं। क्या? सच? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तू रहीम है मेरे बाबू, तू करीम। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मौलवी साहब, आओ हज करें।